بھیانک واقعہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے پتی کے ساتھ، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ان کی عمر 16 سال تھی۔ 1992 میں ان کی والدہ مریم، جن کے شوہر یعنی میرے سسر چند سال قبل ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ٹام نامی شخص سے شادی کی تھی۔ میری ساس کے پہلے شوہر ارسلان کے پاس بہت زیادہ ذاتی جائیداد تھی، جو اب میری ساس کے پاس آ چکی تھی۔ جرمنی کے جنگل کے ایک خوبصورت بلوت کے درخت سے بنی ایک مینٹل وال کلاک تھی۔ میرے سسر کو وہ گھڑی بہت پسند تھی۔ وہ اس گھڑی کا ہمیشہ بہت خیال رکھتے تھے تاکہ وہ ہمیشہ چلتی رہے، کبھی بھی بند نہ ہو۔ ایک بار جب وہ بیمار پڑے تو اس نے کہا کہ اس کے مرنے کے بعد مریم اس گھڑی کا بہت خیال رکھے تاکہ یہ کبھی بند نہ ہو۔ یہی میری وصیت ہے۔ اگر مریم نے ایسا نہ کیا تو مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو کر اسے پریشان کرے گا۔ انہوں نے اپنے نئے گھر میں منتقل ہونے کے بعد گھریلو سامان کو ترتیب دینا شروع کیا۔ جان کی عمر 16 سال تھی اور اس کی بہن کی عمر 12 سال کے قریب تھی۔ کچھ عرصے تک تو مریم اور جان گھڑی کو چلانے کے لیے چابی گھماتے رہے۔ اس کے علاوہ وہ گھر کے سامان کو اچھے طریقے سے جانچ رہے تھے اور گھر کے اندر نیا سامان لے کر آ رہے تھے، جیسے کہ فرنیچر۔ اس کے علاوہ جان اور اس کی بہن اسکول بھی جا رہے تھے اور نئے دوست بھی بنا رہے تھے۔ اس نئے گھر میں رہتے ہوئے انہیں 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے گھڑی کو چابی دینا بند کر دیا تھا۔ یہ گھڑی دیکھنے میں بہت ہی الگ تھی۔ اس گھڑی کے چاروں طرف لکڑی کا خوبصورت کام ہوا تھا اور اس کے منہ کے دونوں اطراف پھول تھے اور پرندے سجے ہوئے تھے۔ اس گھڑی کے نیچے ایک پینڈولم آگے پیچھے گھوم رہا تھا اور پینڈولم کے نیچے میپل کا پتا بنا ہوا تھا۔ ایک دن جب وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تبھی وہ گھڑی زور سے بجنے لگی، حالانکہ اس کو چابی بھی نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے اسے محض ایک اتفاق سمجھا اور نظر انداز کر دیا، لیکن پھر بھی وہ گھڑی ہر بار ایک ہی وقت پر بجتی رہی۔ پھر اس بات کا پتہ لگانے کے لیے جان اور ٹام نے اس کی جانچ پڑتال کرنا شروع کر دی کہ کہیں اس میں کچھ میکینیکل سسٹم تو نہیں ہے جسے انہوں نے نظر انداز کر دیا ہو۔ انہیں اس میں کوئی بھی میکینیکل سسٹم نہیں ملا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے گھڑی میں چابی نہیں دی کیونکہ چابی گھر میں کہیں گم ہو گئی تھی اور وہ اس بات کو پتہ نہیں لگا سکے کہ وہ کہاں گم ہو گئی۔ ابھی بھی ان کے پاس کچھ ایسے بکسے تھے جنہیں پیک نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ان کے رکھنے کے لیے انہیں کوئی اچھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ گھڑی پورا دن بند رہی۔ اگلے دن صبح کے تقریباً 2 بجے کے قریب دوبارہ سے بجنے لگی، جس کی وجہ سے وہ بہت مایوس اور الجھن کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اس گھڑی کو الماری کے ڈبے میں رکھ دیں گے تاکہ گھڑی بجنا بند ہو جائے، لیکن پھر بھی گھڑی ہر گھنٹے میں ایک ہی وقت پر بجتی رہی۔ یہ دیکھ کر مریم بہت پریشان ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ یہ اس کا مردہ شوہر ارسلان کا بھوت ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے اس گھڑی کو اچھی طرح نہیں رکھا اور اس کی دیکھ بھال نہ کی تو وہ واپس آ کر انہیں ستائے گا اور بہت پریشان کرے گا۔ جان نے اس بات کو بیہودہ سمجھا۔ جان کو یقین نہیں آیا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس گھڑی کا پینڈولم نکالا اور الماری کے اندر ایک ڈبے میں رکھ دیا۔ اسے لگا کہ اب گھڑی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد گھڑی پھر بجنے لگی۔ انہیں یقین نہیں آیا۔ وہ سب لوگ کافی پریشان رہنے لگے۔ پھر جان نے الماری کے ڈبے سے گھڑی کو نکال کر دیکھا۔ اگرچہ ہم نے اس گھڑی کا پینڈولم نکال دیا تھا، لیکن گھڑی کی ٹک ٹک کیسے ہو رہی تھی؟ لیکن جس حصے پر پینڈولم رکھا گیا تھا وہ ابھی تک ٹک ٹک کر رہا تھا۔ پھر جان نے ان سب لوگوں کو بھی ایسا ہی ہوتا ہوا دکھایا کہ گھڑی بغیر پینڈولم کے کیسے ٹک ٹک کر رہی ہے۔ میری ساس اب بہت اداس ہو گئی تھی۔ اب مریم اس واقعے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ لمحہ اسے اداس کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ گھڑی اسے اپنے شوہر ارسلان کی بہت یاد تازہ کر رہی تھی۔ اس بات نے سب کو مایوس کر دیا کہ یہ گھڑی واقعہ ہی بھوتیا ہے۔
پھر ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گھڑی کو بیچ دیں گے۔ تقریباً 1 ہفتے کے اندر ہی انہوں نے یہ گھڑی بیچ دی۔ میری ساس اور جان مجھے بتاتے تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ کیا گھڑی اب بھی اسی طرح بجتی رہے گی جیسے وہ گھڑی ان کے گھر میں ہوتے ہوئے بجتی تھی۔ ان سب کا ماننا تھا کہ وہ گھڑی ایک خوفناک گھڑی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں سنی اور نہ ہی وہ اس گھڑی کے بارے میں کبھی سننا چاہتے تھے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔